الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق نبی کریم۔ برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادر اسلام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اور باقی دن کے درود مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن جو مجھ پر درود بھیجتا ہے میں خود بنفس نفیس اسے سنتا ہوں۔ آج ہم جمعہ کے فضائل کے بارے میں کچھ بیان آپ کے سامنے کریں گے۔ جمعہ کے فضائل کس طرح ہیں اور کیسے ہیں؟ برادر اسلام، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا، مگر افسوس ہم نے قدر جمعہ کو عام دنوں کی طرح ہی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ جمعہ یوم عید ہے اور جمعہ سید الایام یعنی سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی ہے، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا اور جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، یعنی جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے۔ اسی طرح اگر جمعہ کے دن حج پڑتا ہے تو اس کا ثواب بھی 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ اور چونکہ جمعہ صرف بہت زیادہ ہے، لہٰذا جمعہ کے روز کا گناہ بھی اس کا عذاب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے، یعنی جمعہ کے دن ایک گناہ کیا گیا اس کا عذاب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے فضائل کے تو کیا کہنے ہیں۔ اللہ کریم نے جمعہ کے متعلق پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی، جو قرآن کریم کے 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ تو سعد الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول 622 عیسوی روز دوشنبہ یعنی پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت یعنی ٹھہرے۔ دوشنبہ یعنی پیر شریف، سہ شنبہ یعنی منگل، 4 شنبہ یعنی بدھ، 5 شنبہ یعنی جمعرات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم یعنی سفر فرمایا۔ بنی سلیم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کے وقت آیا اور اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا۔ الحمدللہ آج بھی اس جگہ پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے
اور زائرین حصول برکت کے لیے وہاں جاتے ہیں، اس کی زیارت بھی کرتے ہیں اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، جمعہ کا معنی یہ ہے کہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی اور اسی دن لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اسی وجہ سے اسے جمعہ کا دن کہتے ہیں۔ اور اسلام کے پہلے عرب اسے عروبہ کہتے تھے، یعنی جب اسلام عرب میں نہیں تھا اعلان نبوت سے پہلے، تو وہاں اس دن کو عروبہ کہتے تھے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 500 جمعے پڑھے، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت سے شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی۔ اس عرصے میں جمعے اتنے ہی آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 جمعہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک اس کے دل پر مہر کر دے۔ جمعہ ایک فرض عین ہے۔ فرض 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرض کفایہ اور ایک فرض عین۔ تو جمعہ فرض عین ہے، یعنی جس کا ادا کرنا عاقل و بالغ مسلمان مرد پر ضروری ہے۔ جمعہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے، اور اس کی فرضیت جوہر سے زیادہ مؤکد یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ اور ابھی جو میں نے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے امامہ باندھتے ہیں، اس فرشتوں کو جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجنے کا ذکر تو ہے، لیکن یاد رہے اس میں معروف درود مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کا اپنے بندوں پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے جو امامہ باندھتے ہیں۔ اور فرشتے کا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ان کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامے کے ساتھ ایک جمعہ بے امامے کے 70 جمعہ کے برابر ہے، یعنی امامے کے ساتھ امامہ باندھ کر پڑھنے کا ایک جمعہ بغیر امامہ باندھے 70 جمعہ پڑھنے کے برابر ہے، یعنی جو امامہ باندھ کے ایک جمعہ پڑھے اس کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ پاک اس سے بیماری دور کر دیتا ہے اور اسے شفا دے دیتا ہے۔ تو حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے روز ناخن کاٹے، اللہ پاک اسے دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ کرتا ہے، اور 3 دن سے زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن کاٹے تو رحمت آتی ہے اور اس کے سر سے گناہ چلی جاتی ہے۔ حضرت علامہ مفتی احمد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا یہ مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ ہاں، نہیں تو کچھ لوگ پکڑ کے چلے کہ جمعہ کے دن ہی کاٹنا ہے، تو یہ ایک مستحب طریقہ ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کاٹیں گے تو ثواب ہے، نہیں کاٹیں گے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر زیادہ بڑھ گیا تو جمعہ کا انتظار نہیں کرو، اس کو کاٹ لو۔ آپ کو لگے کہ زیادہ بڑھ گیا تو جمعہ کا انتظار نہیں کرنا ہے، کیونکہ زیادہ ناخن بڑھنا یہ تنگی رزق کا سبب ہے، یعنی رزق میں تنگی آتی جو ناخن زیادہ بڑے بڑے رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، یعنی مسجد کے باہر فرشتے دروازے پہ ہوتے ہیں اور جو آتے ہیں ان کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس سے پہلے لکھتے ہیں، اور جلدی آنے والے کا شخص اس طرح ہے جو اللہ پاک کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا شخص اس طرح ہے کہ ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا شخص اس طرح ہے کہ ایک مینڈا صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو شخص آتا ہے وہ اس طرح کی ایک مرغی صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا شخص اس طرح ہے جو ایک انڈا صدقہ کرتا ہے، انڈا۔ اور امام جب خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے ممبر پر تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ پھر
فرشتے اس آنے والے کو نہیں لکھتے، کیونکہ اس وقت وہ بھی اعمال نامہ لپیٹ کر امام کے خطبے کو سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بہترین عمل یہ ہے کہ جمعہ کے اذان کے قبل ہم مسجد میں پہنچ جائیں، یا اگر نہیں پہنچ پا رہے تو خطبہ شروع ہونے سے قبل مسجد میں پہنچ جائیں تو پھر بہتر ثواب ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ ملائکہ جمعہ کی طلوع فرض سے کھڑے ہوتے ہیں، بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے یعنی سورج نکلنے سے، مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے یعنی ابتدائے وقت ظہر سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وقت سے جمعہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتے سب آنے والوں کے نام بھی جانتے ہیں۔ خیال رہے کہ اگر اولاً 100 آدمی ایک ساتھ آتے ہیں تو وہ 100 آدمی پہلے آنے والوں میں شمار کیے جائیں گے، یعنی یہ نہیں کہ 100 آدمی آئے اس میں سے ایک آدمی کا تو وہی ایک نہیں، جو 100 آدمی آئے وہ 100 آدمی اگر ایک ساتھ مسجد میں جاتے ہیں تو 100 آدمی پہلے آنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے صدی میں سحری کے وقت اور فرض کے بعد رستے لوگوں سے بھرے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔ وہ چراغ لیے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے تھے، گویا اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی عید کا دن ہو۔ یہاں تک کہ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے والوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانا چھوڑنا تھا۔ افسوس مسلمانوں کو کسی بھی طرح یہودیوں سے بھی حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سویرے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم دنیا کی کمائی چاہنے والے خرید فروخت اور دنیائی نفع حاصل کرنے کے لیے سویرے سویرے بازاروں کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن جب مؤذن فجر کی نماز کے لیے اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو ہم نیند میں سو رہے ہوتے ہیں، جبکہ اگر کسی شخص کا باس اسے کہہ دے کہ تجھے صبح 4 بجے میٹنگ میں پہنچنا ہے ورنہ میں تجھے سسپینڈ کر دوں گا، تو وہ شخص 4 بجے پہنچنے کے لیے 3 بجے بھی اٹھ جائے گا، لیکن فجر کی نماز کے لیے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ حظ المشاکن، الجمعۃ حظ مشاکن یعنی جمعہ نماز کا مشاکن حج ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں الجمعۃ الحظ فقراء یعنی جمعہ نماز غریبوں کا حج ہے۔ الجمعۃ الحظ الفقراء جمعہ کی نماز غریبوں کے لیے ایک حج ہے۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا صبح تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعہ کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے، یعنی جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ کے عصر کی نماز تک کا عصر کا انتظار کرنا وہ عمرہ کا ثواب۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں ہی رہے اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو یہ افضل۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی بھی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے دونوں کا ثواب ہے۔ اور یہ جو جامع مسجد کا میں ذکر کر رہا ہوں، جہاں جمعہ کی نماز پڑھی جائے اسے ہی جامع مسجد کہتے ہیں، یعنی کوئی جامع مسجد نہیں جیسے آپ اپنے محلے کے ہی مسجد میں اگر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو اسے جامع مسجد ہی بولتے ہیں۔ برادران اسلام، ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے، حتیٰ کہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا دن ہے، کیونکہ اس میں 5 خصوصیتیں ہیں۔ پہلا، اللہ پاک نے اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دوسرا، اسی دن میں حضرت آدم کو زمین پہ اتارا گیا۔
تیسرا اسی دن میں انہیں وفات بھی دی گئی۔ چوتھا اس دن میں ایک ایسی ساعت ہے، یعنی ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اس وقت جس چیز کا بھی سوال کرے گا وہ اسے دیا جائے گا جب تک حرام کا سوال نہ ہو، یعنی جائز چیز تو اسے عطا کر دیا جائے گا۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسا وقت ہے۔ پانچواں، حضور نے فرمایا اسی دن میں قیامت بھی قائم کی جائے گی، اور حضور نے فرمایا کوئی مقرب فرشتہ و آسمان و زمین اور ہوا و پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے وہ ڈرتا نہ ہو، کیونکہ قیامت اسی دن ہی قائم کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک کے ڈر سے وہ چیختا نہ ہو سوائے انسان اور جنات کے۔ حضور نے فرمایا کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اسے ضرور عطا کرتا ہے، اور وہ گھڑی مختصر ہے، یعنی چھوٹی سی گھڑی، یعنی کہ وہ بہت لمبا وقت ہے بلکہ وہ وقت مختصر سا ہے۔